پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش کی کہ پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں. نہ استعفیٰ دیں گے، نہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے، نہ بزدار کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے، نہ عمران کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے، تو پاکستان کے عوام پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کس نے کس کا وقت ضائع کیا، کس نے کیا کیا، وہ پوری قوم کے سامنے مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے جائیں گے. بلاول کی مولانا کو نہ، شہباز کو ہاں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے نون لیگ کے صدر سے کہا آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ باہر نکلیں، لوگوں کو متحرک کریں. شہباز شریف نے جواب دیا کہ باہر ہی تو نکلنا ہے. بلاول بھٹو کا پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار. دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ بل. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطاب پر اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے مل کر ایک موقف اپنانے پر بھی اتفاق. کراچی میں بارش کا دوسرا سپیل. کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے. ڈیفنس میں سڑکیں زیر آگ. ڈی ایچ اے فیز 2 میں پانی گھروں میں داخل. کے الیکٹرک کے 200 سے زائد فیڈر سٹرپ. متعدد علاقے بجلی سے محروم رہے. بارش کا مزہ دوبالا کرنے سموسوں، پکوڑوں اور جلیبیوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. بچوں نے بھی خوب مزے اڑائے. سب سے زیادہ 60 ملی میٹر بارش گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی. ملیر ندی بھر گئی. میمن گوٹ میں بھی پانی کے ذخائر بھر گئے. رات گئے تک وقفے سے تیز اور معتدل بارش کا امکان. سلیکٹڈ حکومت نے 20,000 خاندان بے روزگار کر دیے. ملک کو بحران سے صرف پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملتان میں کارکنوں سے خطاب. کہا جو خواب ان کے بڑوں نے دیکھا اسے وہ پورا کریں گے. ملک کو بحران سے پیپلز پارٹی اور اس کا منشور نکال سکتا ہے. عمران خان کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں. تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ نے پیپلز پارٹی سے رابطوں کی تردید کر دی. ترجمان نے کہا رابطوں کی خبروں میں صداقت نہیں. پی ٹی آئی کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کیا. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے 441 ملازمین برطرف کر دیے. یہ ملازمین بحالی ایکٹ 2010 کے تحت بحال ہوئے تھے. بحالی ایکٹ 2010 کے خلاف سپریم کورٹ نے پچھلے ماہ 17 اگست کو فیصلہ دیا تھا. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے مطابق برطرف ملازمین سے تنخواہ اور الاؤنسز کے علاوہ دیگر مالیاتی فوائد واپس لیے جائیں گے. کچھ روز پہلے سوئی گیس کا ادارہ سپریم کورٹ کے حکم پر 2000 سے زائد افراد کو نوکری سے نکال چکا ہے. شہباز شریف کے خلاف کیس میں 2 ماہ میں صرف 4 لائنیں لکھی گئیں. کیس کیسے آگے بڑھے گا؟ مالیاتی اسکینڈل کیس میں بینکنگ کوچ ایف آئی اے پر برہم. جج نے ریمارکس دیے کہ تحقیقات کا کوئی پرسانہ حال نہیں. 2 جولائی کے بعد ڈائری لکھی ہی نہیں گئی. فائل خاموش ہے. تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر رضوان طلب. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع. شہباز شریف نے عدالت میں موقف اپنایا کہ نہ وہ رمضان شوگر ملز کے حصے دار ہیں، نہ ڈائریکٹر ہیں اور نہ ہی تنخواہ دار ہیں. نور مقدم قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر نے پولیس کو دیکھتے ہی ڈرامہ شروع کر دیا. ظاہر جعفر پاگل نہیں شرابی ہے. تھراپی ورکس کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر طاہر ظہور کی پریس کانفرنس. کہا نور مقدم کے قتل کے روز سیڑھی لگا کر کمرے کے اندر گئے. ظاہر جعفر کے والد کو فون کر کے بتایا کہ اندر تو لاش پڑی ہے. تو ذاکر جعفر نے کہا کہ شاید ظاہر نے شراب پی لی ہوگی اس لیے قتل ہو گیا ہوگا.
ایسی خبر اگر کسی بھی والد کو بتائی جائے تو ٹانگیں کانپ جانی چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے پاک فوج کشمیری اور کشمیر کوز کی حمایت جاری رکھے گی۔ سید علی گیلانی نے کشمیریوں کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے ملاقات، حق خود ارادیت کے لیے تاریخی جدوجہد پر سید علی گیلانی کو خراج عقیدت، کنٹرول لائن کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے عبدالقیوم نیازی کو وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا ایک روزہ دورہ کابل، سیکیورٹی اور مہاجرین سے متعلق معاملات پر بات چیت کی۔ احمد مسعود کی مزاحمتی اتحاد نے پنجشیر میں طالبان کی فتح کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ طالبان کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔ کابل میں جشن، ہوائی فائرنگ، گولیاں لگنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ طالبان رہنما شیر محمد عباس تانکزئی کی قطر میں پاکستان کے سفیر سے ملاقات۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کے مطابق افغان صورتحال، انسانی امداد، تورخم اور سپن بولدک میں لوگوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے سے متعلق معاملات پر گفتگو ہوئی۔ پنجاب میں کورونا نیچے نہ آ سکا، لاہور 11% شرح کے ساتھ سب سے اوپر، فیصل آباد 8.3%، راولپنڈی میں 6.5% شرح رہی، صوبے میں 6% سے اوپر ریکارڈ، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 7.5% رہی۔ 24 گھنٹوں میں وائرس مزید 79 زندگیاں لے گیا۔ ملک بھر میں 6 کروڑ افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک لگائی جا چکی۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ جن افراد کی دوسری خوراک کا وقت ہو چکا وہ میسج کا انتظار کیے بغیر لگوا لیں۔ سیشنز کورٹ حافظ آباد میں عدالت کے اندر فائرنگ، پولیس حراست میں 3 افراد جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے، دونوں ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق فائرنگ ملزمان کے مخالفین نے کی۔ ملزمان اسلحہ سمیت کمرہ عدالت میں کیسے پہنچے؟ ڈی پی او نے لاپرواہی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں تبدیلی کے نام پر آنے والی حکومت بھی تبدیلی نہیں لا سکی، تبدیلی وہ جماعت لا سکتی ہے جو ہر لحاظ سے مضبوط ہو۔ لاہور میں یوم حجاب کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ موقع ملا تو خواتین کے لیے بجٹ کا 33% مختص کریں گے، عورت خوشحال ہوگی تو معاشرہ خوشحال ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر کی پنجاب حکومت کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کرنے پر مبارکباد، سندھ کے شہری علاقوں میں بھی سیکریٹریٹ قائم کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ کراچی سیکریٹریٹ قوم پرستوں کا سیکریٹریٹ ہے، وہاں کوٹے کے باوجود نوکریاں فروخت کر دی جاتی ہیں، مسائل کے حل کے لیے جنوبی سندھ کا سیکریٹریٹ قائم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور میں کھلی کچہری، مسلسل 4 گھنٹے تک سینکڑوں لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ جن کی ماضی میں کوئی نہیں سنتا تھا آج وہ ان کے وکیل ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج پیشی پہ گئے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرا تو شوگر ملن تعلق ہی کوئی نہیں رمضان شوگر ملن، اور آپ لکھ لیں انہوں نے اگلی پیشیوں میں کہنا ہے میرا حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں کون نے کہتے پتر نے، کل یہ بھی کہہ دیں گے۔ پنجاب کے پچھلے 10 سال میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جب 10 کروڑ سے کم کرپشن ہوئی ہو۔ پنجاب حکومت کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کے نون لیگ پر وار، کہا کہ پاناما کیس میں نواز شریف نے اپنی اولاد سے تعلقی ظاہر کی۔ شہباز شریف نے شوگر ملز کیس میں کہا کہ ان کا حمزہ اور سلیمان شہباز سے کوئی تعلق نہیں۔ شہباز شریف کو مریم نواز پر اعتماد نہیں۔ نیب اور ایف آئی اے میں اگلے 1.5 سال میں ان کے تمام کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب شہباز شریف کے حسد اور بغض کی آگ میں جل رہے ہیں، نیب تھک ہار چکا، شہباز شریف کے خلاف ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہ کر سکا۔ عمران صاحب نے پہلے نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کیا اور وہی کیس ایف آئی اے کے حوالے کر دیے ہیں۔ عمران بزدار برادران عوام کو کچھ دینے نہیں بلکہ عوام کا آٹا، چینی، بجلی، دوائی، گیس لوٹنے آئے ہیں۔
गुजरावाला में नून लीग के एमपीए के खिलाफ 1000 पौधे चोरी करने की तस्दीक नहीं हो सकी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के केयरटेकर पुलिस को दिए गए बयान से पीछे हट गए। पुलिस ने अदालत में मुकदमा खारिज करने की दरखास्त कर दी। एमपीए तौफीक बट ने अदालत में कहा, झूठे मुकदमे पर साबिक डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनूबी कोरिया के आलमी शोहरत याफ्ता बैंड बीटीएस के रुकन को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए गुजरावाला के मद्दाह ने साइन बोर्ड लगवाया। जमात इस्लामी ने उतरवा दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा फुरकान अजीज भट्ट ने जीओ न्यूज को बताया कि बीटीएस बैंड हम जिन्स परस्ती को फरोग देता है, इसलिए उसके रुकन की तशहीरी बोर्ड को उतारा गया। सोने की कीमत की अचानक बड़ी छलांग। 1 तोला सोना 1300 रुपए महंगा होकर 1,12,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1115 रुपए बढ़कर 96,280 रुपए हो गई। गरीब है निके निके बच्चे खाने की चट्टा कोई नहीं। महंगाई में काश्तकारी से वाबस्ता मजदूरों का जीना भी मुश्किल। माँ बेटे की तमाम दिन की मेहनत का मुआवजा भी आटा और घी के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। काश्तकारों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने फसल की फी मन कीमत खरीद कम होने से मेहनत कशों की रोजाना की आमदनी भी मुतासिर हुई। 4000 कनाल ज़रई जमीन, मसरूफ तरीन तिजारती मरकज में 219 दुकानें, 55 कनाल पर फैली सब्जी मंडी, अरबों रुपए की जायदाद। फिर भी इस्लामिया कॉलेज पेशावर खर्चा पूरी करने के लिए हुकूमत का मोहताज। दुकानों का किराया 20 करोड़ सालाना बनता है, लेकिन बासर अफराद ने लीज पर दुकान लेकर आगे महंगे दामों किराए पर चढ़ा दी। इदारे को मिलता है एक दुकान का किराया सिर्फ 3000 रुपए। मार्केट में सब्जी मंडी का किराया 8.5 करोड़ रुपए है, लेकिन कॉलेज को मिलता है सिर्फ 1.5 करोड़ सिक्का रायजुलवा। कॉलेज को सालाना 40 करोड़ रुपए खसारे का सामना, लेकिन अपनी ही जायदाद का दुरुस्त इस्तेमाल करने से कासिर। वाइस चांसलर कहते हैं कि किराया बढ़ाने के लिए काम जारी है। लाहौर में बारिश का पानी जखीरा करने के एक मंसूबे की कामयाबी के बाद मजीद अंडरग्राउंड वाटर टैंक तैयार करने की मंजूरी। लाहौर में ऐसे मजीद 2 टैंक तैयार किए जा रहे हैं। मजीद 6 मंसूबों पर काम शुरू होगा। बारिश का पानी जाया नहीं होगा, सड़कों गलियों में जमा होकर परेशानी का बायस नहीं बनेगा, महफूज होगा और इस्तेमाल में आएगा। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रक्षा सवार खवातीन को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोटरसाइकिल पर रिक्शा सवार खवातीन का पीछा कर रहा था। मुलजिम को खवातीन को गैर अखलाकी इशारे और नाजेबा जुमले कसने पर गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का 9/11 हमलों से मुताल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने का हुक्म। महकमा इंसाफ और दीगर एजेंसीज को दस्तावेज़ात अफशा करने के इजाज़े की निगरानी की हिदायत। का 2977 बेगुनाह अफराद अमरीकी तारीख के बदतरीन दहशतगर्द हमले में मारे गए। हमें उनके खानदानों का दुख नहीं भूलना चाहिए। भारत में कोरोना के खिलाफ दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई। वैक्सीन को मसल्स के बजाय जल्द में बगैर इंजेक्शन दाखिल किया जाता है। ट्रायल मुकम्मल होने पर वैक्सीन 67% मौसर साबित हुई। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट से अमवात में गैर मामूली इजाफा, यौमिया हलाकतें फिर 1500 तक पहुंच गईं। अमेरिकी तहकीक के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं, वबा से वैक्सीन न लगवाने वाले नौजवान ज्यादा मुतासिर हुए। तूफानी बारिशों के बाद अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की सड़कों पर कश्तियां चल गईं। रियासत लुइजियाना के शहर न्यू ऑर्लिन्स में परवाजें बहाल। कई इलाकों में बिजली भी बहाल कर दी गई। पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में हजारों अफराद अब भी बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 48 अफराद जान से गए। अम्मार थी, अम्मार बन गया। जनरल अस्पताल लाहौर में ऑपरेशन के बाद लड़की लड़का बन गया। प्लास्टिक सर्जरी की टीम ने गुजरात की अम्मारा के 4 तवील ऑपरेशन किए। अम्मार का कहना है कि जज्बात, तासुरात, अंदाज सब कुछ बदल गया।
6 सितंबर को यौम दिफा भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। अपनी जान का नजराना पेश करके बहादुरी का आला तरीन एजाज निशान हैदर पाने वाले हमारे जवान पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं। मुल्क पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। काबुल में क्रिकेट का मैदान आबाद। तालिबान के कंट्रोल के बाद पहली बार क्रिकेट मैच का इनेकाद। हजारों तमाशाइयों की शिरकत। टीम की हौसला अफजाई की, खेल को दाद दी। मैच में हिस्सा लेने वाले कई खिलाड़ियों की अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत मुतवक्किल। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की 10 माह बाद बेटी से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन खत्म होने के बाद घर पहुंच गए। बेटी वालिद को देखकर खुशी से झूम उठी। मेक्सिको के बॉक्सिंग रिंग में जख्मी होने वाली 18 साल की खिलाड़ी दम तोड़ गई। जेनिथ जपाटा मॉन्ट्रियल में चौथे राउंड में नॉक आउट हो गई थी। 5 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थी। जपाटा को शिकस्त देने वाली बॉक्सर का इजहार अफसोस। पाकिस्तान के इनाम भट्ट ने बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में यूक्रेन के पहलवान को यकतरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। अपनी तस्नीफ खुद पढ़ के सुनाता है तो बहुत नुमायां फर्क पड़ता है। वो इस तरह कि ज़बान और बयान की गलतियों में तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों का इजाफा हो जाता है। नामवर अदीब मुश्ताक अहमद यूसुफी की सालगिरह। अहद यूसुफी के मुश्ताक उन्हें न भूले। मुश्ताक अहमद यूसुफी को सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया था। उनकी किताबों में चिराग तले और शाम शेर यारां शामिल। और इंसानियत की बका की जंग की कहानी। जीत किसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलेगी, कौन जिंदगी का अमृत हासिल करेगा। एक्शन फिल्म ड्यून का वेनिस फिल्म फेस्टिवल में रंगारंग प्रीमियर।